بسم الله الرحمن الرحيم. مثال ثان في مخالطة الضابط في مخالفة الضابط لمن هو أضبط منه في الإسناد. دوسری مثال ضابط کی مخالفت کے سلسلے میں اس شخص کی مخالفت، اس راوی کی مخالفت جو اس ناقل و راوی سے احفظ اور اضبط ہو اسناد میں. دوسری مثال دے رہے ہیں اسناد میں. اس سے پہلے کے سبق میں آیا تھا کہ مخالفت ضابط کی اضبط کرے متن میں بھی ہوتی ہے اور سند میں بھی ہوتی ہے. تو متن کی مثال دی ہے پہلے کہ دیکھو یہ ضابط راوی ہے، یہ اضبط ہیں اور ان کی یہ حدیث ہے، ان کی یہ حدیث ہے. یہی حدیث متن کہلاتی ہے. تو متن میں انہوں نے کچھ نقل کیا، انہوں نے کچھ نقل کیا. یہ ضابط کی مخالفت اضبط سے ہو گئی کس میں؟ متن میں. کیسے نقل کیا تھا؟ نقل کیا تھا حمام ابن یحییٰ نے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویدمع. ہر لڑکا محبوس ہوتا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ، اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے گا، اس کا سر ویحلق اور اس کا سر حلق کیا جائے گا، ویدمع اور عقیقے کے جانور کا خون اس کے سر میں لگا دیا جائے گا. یہ حدیث ہے ضابط کی. اور قال ابو داود خولف حمام فی هذا الکلام وهو وهم من حمام. حمام بھی بعد نے پڑھا وانما قالوا يسمى فقال حمام يدمى وليس يؤخذ بهذا. فقالوا يسمى منهم سعيد بن عروبة وهو من أثبت أصحاب قتادة وأبان ابن يزيد العطار. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ متن ہے. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق راسه ويدمع، جس کو حمام ابن یحییٰ نے نقل کیا. لیکن سعید ابن عروبہ وهو من اثبت اصحاب قتادہ، سعید ابن عروبہ نے نقل کیا ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویسمى. اس کے سر کو مونڈا جائے گا اور نام رکھا جائے گا 7ویں دن. تو یہ متن میں کیا ہو گئی؟ مخالفت ضابط کی. حمام ابن یحییٰ ضابط ہے اور سعید ابن عروبہ ان کی مخالفت میں نقل کیا ہے. سعید ابن عروبہ کے خلاف نقل کیا، یہ اضبط. انہوں نے یسمى نقل کیا ہے، انہوں نے یدمع. تو یسمى اور یدمع مخالفت فی المتن. اب مثال ثانی میں ضابط کی مخالفت اضبط کی سند میں یہ ذکر کر رہے ہیں. ما اخرجہ الامام احمد، وہ حدیث ہے جو امام احمد نے لکھی ہے جلد نمبر 5 صفحہ 282 پر، جلد نمبر 5 صفحہ 402 پر. والبخاری ای محمد بن اسماعیل البخاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ 52 پر، وہ مسلم اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
یہی حدیث نقل کی ہے جلد نمبر 1 صفحہ 228 پر. وابو عوانۃ فی المجلد الاول علی صفحۃ 98 و100 جلد نمبر 1 صفحہ 198. وابو داود اور امام ابو داود نے علی الرقم الثالث والعشرین 23ویں نمبر کی حدیث. والترمذی اور امام ترمذی نے والنسائی اور امام نسائی نے وابن ماجہ امام نسائی نے جلد نمبر 1 صفحہ 19 اور 25 پر. وابن ماجہ اور ابن ماجہ نے. بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ یعنی صحاح ستہ میں. پھر امام احمد اور ابو عوانہ یہ 2 لوگ اور 8 لوگوں نے نقل کیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اپنی من طرق عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ ابن الیمان. اعمش کی سند سے جو نقل کرتے ہیں ابو وائل سے اور وہ نقل کرتے ہیں حذیفہ بن الیمان سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر. فبال علیہ قائما تو آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پر پیشاب کیا. فأتیتہ بوضوء تو میں آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا. آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا. وضو واو پر زبر کے معنی وضو کا پانی. وضو واو کے نیچے زیر اس کے معنی وضو کا برتن. اور وضو واو پر پیش اس کے معنی وضو کا پانی. وضو کا فعل وضو. وضو ماء الوضو وضو اناء الوضو اور وضو فعل الوضو. وضورا در وضو کردہ وضو کن بسرعت در طاعت مولا رجوع کن. وضو یعنی وضو کے پانی کو وضو کے برتن میں در وضو کے برتن میں رکھ کر وضو کن عمل وضو انجام دو. اور اس کے بعد بسرعت پھر جلدی سے در طاعت مولا اپنے مولا کی اطاعت کے لیے رجوع کن رجوع کر. یہ فأتیتہ بوضوء تو میں وضو کا پانی لے کر آیا. فذهبت لیتأخر عنہ تو میں چلا گیا تاکہ آپ سے تھوڑا دور رہوں. لا کے رکھ دیا اس کو تھوڑی دوری پر کھڑا ہو گیا. فدعانی تو آپ نے مجھے بلایا. دعانی فدعانی تو آپ نے مجھے بلایا. حتی کنت عند عقبیہ یہاں تک کہ میں آپ کے بالکل پیچھے ہی تھا ان کے بالکل پیچھے ہی تھا. فتوضأ تو آپ نے وضو فرمایا. ومسح علی خفیہ اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا. ومسح علی خفیہ اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا. یہ حدیث ہو گئی. ضابط اضبط کس میں مخالفت کرے گا؟ سند میں کرے گا. یہ تو متن ہے. قلت وقد روى حدیث میں کیا ہے متن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں پہ استنجا وغیرہ کرتے ہیں اور کوڑا کرکٹ وغیرہ ڈالتے ہیں وہاں گئے اور کنارے صاف ستھری جگہ پہ آپ نے پیشاب کیا، پیشاب فرمایا، لیکن کھڑے کھڑے کیا پیشاب، تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ پیشاب پیخانے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نیند سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نوم یہ نبی کے لیے، حضور کے لیے ناقض وضو نہیں ہے، امت کے لیے ناقض وضو ہے۔ تو آپ نے پیشاب فرمایا، وضو سے آپ ہر حال میں باوضو رہا کرتے تھے، وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کہ میں لایا آپ کے پاس وضو کا پانی، کسی برتن میں رکھ کے لائے ہوں گے۔ فَأَتَيْتُهُ بِوِضُوءٍ، وضو کا برتن لے کے آیا، تب بھی ہوگا مطلب وضو کا برتن، وضو کا جو ہے لوٹا لے کر کے آیا برتن، تو اس میں پانی ہی رہا ہوگا، نہیں تو سید الانبیاء تو ہے ہی، پانی بھر جائے گا۔ تو جو بھی ہو وضو کرنا ہے، یہ بھی تعبیر، وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو زیادہ آسان ہے اور وضو میں تعبیر کرنی پڑے گی۔ وضو کا برتن پانی تھا کہ نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے عقل سے نکالنا پڑے گا کہ پانی تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں پانی لایا اور تھوڑا کنارے کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا کہ ادھر آؤ، لایا تو گیا۔ تو میں سارا منظر دیکھتا رہا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پہ مسح کیا، اپنے موزوں پہ مسح کیا۔ تو یہ ہے وضو کیا، موزوں پہ مسح کیا۔ مضمون یہ پورا ہوا، لیکن یہاں اس حدیث میں سند سے گفتگو کرنی ہے۔ قلت وقد روى هذا الحديث عن الأعمش على هذا الوجه جماعة، میں کہتا ہوں کہ نقل کی ہے یہ حدیث اعمش سے، امام اعمش محدث سے، اسی سند کے ساتھ، على هذا الوجه، اسی طریقے پر، یعنی اسی سند کے ساتھ، جماعت، ایک پوری جماعت، منہم، ان میں ہیں ابن عیینہ، یہ بتا رہے ہیں پوری جماعت میں سے ایک ایک کا نام بتا رہے ہیں، ووکیع، ابن عیینہ نے، ان میں سے ابن عیینہ ہے، منہم، من تبعیضیہ ہے، ووکیع، اور حضرت وکیع ہیں، وشعبۃ، غیر منصرف ہیں علمیت اور تانیث کی وجہ سے، اور امام شعبہ ہیں، وہ ابو عوانۃ، اور محدث ابو عوانہ ہیں، وعیسی بن یونس، اور محدث عیسی بن یونس ہیں، وہ ابو معاویت، اور محدث ابو معاویہ ہے، ویحیی بن عیسی الرملی، اور یحییٰ ابن عیسی رملی ہے، یحییٰ ابن عیسی الرملی، یحییٰ ابن عیسی رملی ہے، وجریر ابن حازم، اور جریر ابن حازم۔ ایک جماعت ہو گئی، 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگوں کا نام لیا گیا۔ جریر ابن حازم ہے، وخالفہم، اور ان سب کی مخالفت میں نقل کیا ہے ابو بکر ابن عیاش، ابو بکر ابن، نون پہ پیش پڑھیں گے، ابو بکر ابن عیاش نے، وَهُوَ ثِقَةٌ لَهُ أَخْطَاءٌ، اور ابو بکر ابن عیاش ثقہ ہیں لیکن ان کی کچھ خطائیں ہیں،
فرواہ عن الاعمش، تو انہوں نے اعمش سے نقل کیا ہے، عن ابی وائل، ابو وائل سے، عن المغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ سے، بھی اسی حدیث کو۔ تو اب جو ہے اس میں ضابط مخالفت کرتا ہے اضبط کی اسناد میں۔ یہاں سند میں ہے حذیفہ ابن الیمان، اور یہاں سند میں ہے مغیرہ ابن شعبہ، یہ مخالفت سند میں نظر آ رہی ہے۔ قال الحافظ ابو زرعۃ الرازی، حافظ ابو زرعہ رازی محدث فرماتے ہیں، اخطأ ابو بکر بن عیاش فی هذا الحدیث، ابو بکر ابن عیاش نے اس حدیث میں خطا کر دی، ان سے چوک ہو گئی۔ ابو بکر ابن عیاش نے اس حدیث میں کیا کر دی؟ خطا ہو گئی ان سے۔ الصحیح من حدیث الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ بھی، صحیح بات اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں سے یہ ہے کہ ابو وائل سے نقل کرتے ہیں، اور ابو وائل حضرت حذیفہ بن الیمان سے نقل کرتے ہیں بھی اس حدیث کو۔ یہ بتا دیا، کس نے بتایا؟ ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور ناقد حدیث ہیں۔ انہوں نے کہا اخطا، نقد کیا، جرح کیا ابو بکر بن عیاش پر، کہ ابو بکر بن عیاش ثقہ ہیں اور اخطاء ہیں ان کی، لہذا اس حدیث میں اخطأ فی هذا الحدیث، اس حدیث میں ان سے خطا ہو گئی، چوک ہو گئی۔ کیا ہے صحیح؟ پھر الصحیح ہو، اور کیا ہے غلط؟ غلط یہ ہے کہ انہوں نے عن المغیرہ بن شعبہ کہا ہے، یہ خطا ہے۔ اور صحیح جو یہاں ذکر کیا تھا، امام احمد کا نام لیا تھا، امام بخاری، امام مسلم، ابو عوانہ، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یعنی صحاح ستہ کے 6 سب لوگ، اور 2 لوگ اور 8 لوگوں نے نقل کیا عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ ابن الیمان۔ تو 8 لوگوں کا نام دے کر کے بتایا کہ حذیفہ ابن الیمان ہے صحابی، اور یہاں ابو بکر ابن عیاش نقل کرتے ہیں وہی سند ہے جس میں ہے کون؟ اعمش عن ابی وائل عن حذیفہ بھی، اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو حافظ ابو زرعہ رازی نے کہا اخطأ ابو بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش سے خطا ہو گئی ہے فی هذا الحدیث، اس حدیث میں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فی سند هذا الحدیث، یہاں پہ مضاف پوشیدہ ہے اس حدیث میں، ورنہ حدیث تو وہی ہے کہ النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی صبحۃ قوم فبال علیہ قائما فاتیتہ بوضوء فذهبت لیتأخر عنه فدعانی حتی كنت عند عقبیہ فتوضأ ومسح خفیہ۔ تو حدیث یہ ہے، متن یہ ہے، اخطأ فی هذا الحدیث، اس حدیث میں خطا کی؟ نہیں، اس حدیث میں نہیں خطا کی، فی سند هذا الحدیث، اس حدیث کی سند میں خطا کی، اور وہی خطا کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ تو ضابط مخالفت کر رہا ہے اضبط، فی الاسناد عنوان لگایا تھا سند، پھر اسناد جو عنوان لگایا تھا اسی عنوان سے مطابق ہو گیا۔ قلت، لہٰذا میں کہتا ہوں، فإسناد الحدیث من طریق ابی بکر بن عیاش شاذ واللہ اعلم۔ تو حدیث کی سند ابو بکر بن عیاش کے طریق سے
شاذ ہے، ابو بکر ابن عیاش کے طریق سے شاذ ہے، واللہ اعلم، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ شاذ کی جو تعریف کر رہے تھے کہ ضابط اضبط کی مخالفت میں حدیث نقل کرے، تو یہ ضابط کی حدیث کیا ہو جائے گی؟ حدیث شاذ۔ لہٰذا ابو بکر ابن عیاش یہی حدیث نقل کریں گے تو اس سند کے ساتھ یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ شاذ ہو جائے گی۔ اور اس کو نقل کر رہے ہیں اعمش عن ابی وائل عن حذیفہ بن الیمان، تو اب یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ یہ حدیث شاذ نہیں رہے گی، یہ حدیث صحیح رہے گی، معتبر رہے گی۔ بس وقت ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔